ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح، اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اللہ اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. اللہ یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے صحیح سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، صحیح، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. کیا بات، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے، جی ہاں جی ہاں، یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، صحیح. 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے، صحیح. اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. پھر سید الاستغفار ہے، جی یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں. ہاں، تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو یہ 7 دفعہ، یہ 1 دفعہ پڑھ لے. صحیح، دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے، سبحان تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں صحیح. کہ اگر انسان یہ پڑھ لے صحیح. تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا، سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں ہوتا، جی یا گلٹ ختم نہیں ہوتا، جی، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، ایسے ہی. تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. واہ، بس اتنا. صحیح. اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے، اچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح صحیح. لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں. یہ ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اصل میں کیا ہے؟ صحیح. حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے. لا حول ولا قوت، یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت الا باللہ، سوائے اللہ کے. اللہ یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت صحیح. الا باللہ. یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی یا ایک کو انفرادی. صحیح. اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا، اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے صحیح. اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے. یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، واہ، الا باللہ. ہاں کیا تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے. کیوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے. بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے. صحیح صحیح. تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، جی، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا. واہ واہ، آپ اندازہ کریں، سبحان آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں. صحیح صحیح 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 6، صحیح 6 نہیں تو 8. کیا اس بات، سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے ہی نہیں. ایسے ہی. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اس وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ، اور وسوسے جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں. خوبصورت. اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہیں. کیا بات. اور یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بھی، بالکل اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا. اور جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. آپ کو شاید میں نے یہ واقعہ پہلے سنایا ہو. جی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے جوانی میں. صحیح. اور ہماری دادی بھی بتایا کرتی تھی کہ یہ محی الدین بڑا ذکر کیا کرتا تھا. تو اس کے مختلف وہ جنگل میں چلے جاتے تھے، بعض کا اپنا ان کا تو طریقہ کار تھا. والد صاحب نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ حدیث نظر سے گزری کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد باقی سارا ذکر جو ہے کم کر دیا. اچھا.
تو سب سے زیادہ اسی کو پڑھا، لا حول ولا قوت۔ کیا بات کہتے میں نے یہ سوچا کہ جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ ہے۔ تو کہتے میں نے صبح و شام کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، بس یہی۔ اصل میں یہ بات والد صاحب نے مجھے اس سوال کے جواب میں بتائی تھی کہ والد صاحب نے کبھی بھی دنیاوی طور پر کوئی کاروبار، کوئی جاب نہیں کی، اچھا، نہ کوئی کاروبار کیا، صحیح نہ کوئی جاب کی۔ صحیح صحیح، 16 بہن بھائی ہم تھے جن کو پالا انہوں نے۔ ماشاء ماشاء تو ماشاء میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ ابا جی آپ کو کبھی زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال نہیں آیا؟ اللہ، ان کا آیا تھا، صحیح، ان کا کاروبار کا خیال آیا تھا جوانی میں۔ پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا ان کا، جب یہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھتا، اس سے پہلے کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا صحیح، کہ میں کوئی کاروبار کر لوں۔ صحیح۔ تجارت کہتے ہیں مجھے بہت پسند تھی، اس لیے بھی پسند تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت پسند تھی، اور اس لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ صحیح، کہتے میں سوچا کرتا تھا، کیا نہیں کبھی۔ صحیح، تو جب لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے بہت زیادہ پڑھا، کہتے ایک دفعہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میرا یوں کر کے دھڑ جو ہے وہ آدھا کر دیا گیا، اچھا آدھا کر کے مجھ سے الگ کر دیا گیا، اچھا، اور میرا آدھا دھڑ الگ ہو گیا، لیکن میں باقی کا پھر بھی مکمل ہوں۔ یعنی وہ آدھا دھڑ الگ کر دیا گیا ہے صحیح، اور میں پھر بھی مکمل ہوں۔ صحیح، اور مجھے خواب میں ہی بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ تیری دنیا ہم نے تجھ سے الگ کر دی ہے۔ جنت مانگتے تھے نا، اللہ، تو ہم نے تجھ سے تمہاری دنیا الگ کر دی ہے۔ ہاں، تو والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ، اس سے پہلے خیال آتا تھا، کیا تو پہلے بھی نہیں تھا، سبحان اللہ، اس سے پہلے خیال آتا تھا، اس کے بعد کبھی کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز جب پڑھنی ہے قیام کرنا ہے، اور پورا قیام کرنا، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے ہو اتنی تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ۔ پھر جب رکوع جانا ہے تو رکوع کو بھی پورا کرنا ہے۔ وہ پورا کیا کرنا ہے، اس کی حد کیا ہے؟ حتی تطمئن قلب، جب تیرا دل مطمئن ہو جائے، اور اسی طرح سے جلسے میں بھی دل مطمئن ہو جائے، سجدے میں بھی دل مطمئن ہو جائے۔ اب دل کے اطمینان کی کیفیت ہے ویسے کیا؟ کبھی سوچے؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ وہ اطمینان کی کیفیت کون سی ہے جو ہم نے حاصل کر لی ہے کہ نہیں کر لی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہماری نمازیں ضائع نہیں ہو رہی۔ وہ جو اطمینان کی کیفیت ہے، اطمینان ایک قلب کی کیفیت ہے۔ دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے رکوع میں گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے سجدے میں گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے میں کھڑا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو۔ اگر سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہنے سے آپ کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں میری اللہ سے گفتگو ہو گئی ہے، ہاں میں نے اللہ کی یہ صفت بیان کر کے اللہ تک، یہ فرشتوں نے اللہ تک میری یہ بات پہنچا دی ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت واقعتاً ہو جاتی ہے دل کی، تو آپ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ کے آپ اگر سر اٹھا لیتے ہیں تو آپ کا رکوع پورا ہے۔ اور اگر کیفیت یہ نہیں ہوئی، اللہ سے ملاقات کا احساس نہیں ہوا، اللہ کے سامنے جھکنے کا احساس نہیں ہوا، اور اس کنیکشن کا احساس ہی کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ ہونا تھا، تو آپ جتنا مرضی قرآن سارے کا سارا پڑھ جائیں نماز میں، آپ سارے یہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کیا 300 دفعہ بھی پڑھ لیں، پھر فائدہ کوئی نہیں۔ وہ کیفیت اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح آپ نے سجدے میں جانا، اسی طرح آپ نے اسی طرح جب ساری نماز پڑھی جائے گی کہ اطمینان ہو جائے، اور اطمینان کا مطلب کیا ہے کہ میں آدمی کو ایک قلبی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ ہاں میری اللہ سے بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ کو کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ ہاں میری اللہ سے بات ہے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ آواز کسی نے کو کان میں آ کے نہیں کہنی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی آواز سنی ہے؟ تو بعض میں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ تو یہ آواز سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کان میں آ کے بات کرے گا، آواز سننے کا مطلب یہ ہے کہ قلبی کیفیت محسوس کرے کہ میں نے اپنے اللہ سے ایک بات کی تھی، میرے اللہ نے اس کا جواب دے دیا، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ اطمینان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان فرمایا۔ اگر اس اطمینان کے ساتھ آپ نے سارے ارکان ادا کیے ہیں نماز کے تو الحمدللہ نماز پوری ہے، اور اگر اس اطمینان کے بغیر ادا کیے ہیں
نہ قیام کا پتہ، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، بلکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا رکعتیں بھی پوری پڑی ہیں کہ نہیں پڑی. عجیب و غریب کیفیت نماز کی. تو بہت بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ ہم کہیں اضاعوا الصلاۃ میں نہ چلے جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فخلف من بعدہم خلف